ایک کالا برداشت کی میں کریسی حق نواز بلندہ کھڑا ہو ضلع مظفر گڑھ لے ہو تو سب میری گال سمجھے ہو تھوڑا حق بنتا ہے تو انہوں سمجھنی چاہیے تھی کہنے تو تم ہم پہ اعتراض کرتے ہو، تم ہمیں برا بلا کہتے ہو، تم ہمیں مارتے ہو، تم ہمیں ستاتے ہو، تم ہمیں توڑتے ہو، تم ہمیں ذبح کرتے ہو، اور تم نے ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آج اس زمانے میں ایک کسی بدبخت نے میرے پاک پیغمبر کی عزت پر زبان درازی کی کوشش کی ہے، وہ سید سرن حسد تھی، علماء نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، قاری قرآن نہیں تھا، مسئلہ نبی کی ختم نبوت کا بنا۔ اس نے کہا مجھے پھر بچے عزیز نہیں ہیں، بیوی عزیز نہیں ہیں، خاندان عزیز نہیں ہیں۔ اس جوان سے کسی نے پوچھا تجھے کیا عزیز ہے؟ اس نے کہا کل بھی مجھے آمنہ کا لال عزیز تھا، آج بھی مجھے آمنہ کا لال عزیز۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر! تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، تمہارا جو جی چاہتا ہے کرو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دن سے ڈرو، کوئی نہیں ہے، خدا ہے۔ خدا زور سے اور زور سے اور زور سے تم ستاتے ہو ہمیں، تم مارتے ہو ہمیں، جیلوں میں ڈالتے ہو ہمیں۔ رب کعبہ کی قسم، محمد کی ختم نبوت کی عزت پہ جیل جانا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ پاک پیغمبر کی عزت کے لیے سینے پہ گولیاں کھانا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ پاک پیغمبر کی نبوت کے لیے تختہ دار پہ جھول جانا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اور تم زمینوں کے لیے لڑو، غیرت مند ہو، قوموں کے لیے لڑو، غیرت مند ہو، قبیلے کے لیے لڑو، غیرت مند ہو، کنبے کے لیے لڑو، غیرت مند ہو۔ میں حق نواز کا ماننے والا محمد کی عزت کے لیے لڑتا تھا، لڑتا ہوں، لڑتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت یہ تمغہ مجھ سے نہیں چھین سکتی، یہ اعزاز مجھ سے اونچی آواز سے اونچی آواز سے آواز نہیں آئی۔ جو ڈر جائے وہ نہ بولے۔ کسی محمد کی عزت پر جان پیاری نہ ہو ہاتھ اٹھا کر بولے چھین سکتی، چھین سکتی، چھین سکتی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں میں اپنے علماء کے لیے، یہ مظفر گڑھ ضلع کے جوان بزرگوں کے جذبات یہ ہیں، یہ ان کے یہ ہیں، ان کے کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ! یہ مزدوری کرنے والے کے یہ جذبات ہیں، تغاری اٹھانے والے کے یہ جذبات ہیں، پرچون کی دکان پہ بیٹھنے والے کے یہ جذبات ہیں، جو مسند پہ بیٹھ کر بخاری پڑھاتا اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ جو پورا دن قرآن پڑھتا اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ جو 5 نمازیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھاتا اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ جو منبر پہ بیٹھ کر خطبہ جمعہ کہتا ہو، قوم کو مسائل سمجھاتا ہو، پاک پیغمبر کی عزت سے آشنا کرتا ہو، آمنہ کے لال کی سیرت، آپ کی اتباع اور آپ کے طریقے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ تمہیں غلط فہمی ہے، تم ہمیں ڈرا سکتے ہو، تم نہیں ڈرا سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم حضور کے لیے مرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ حضور کے لیے مرنا، آواز نہیں آ رہی بابا، آواز نہیں آ رہی۔ مظفر گڑھ والوں، مجھے شرمندہ نہ کرنا، میں تمہارے سامنے تقریر نہیں کر رہا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں اپنے جذبات بتا رہا ہوں، میں حضور کے لیے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے مذاق آتا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کی عزت کے لیے میں کل بھی متحد تھا، آج بھی متحد ہوں اور قیامت تک۔ اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے میرے پیچھے قافلہ ہے تو میں متحد نہ، حضور کی عزت کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ ہوں یا نہیں ہوں بھائی، ہوں یا نہیں ہوں؟ اللہ نے پاکستان میں ایسی ماؤں کو پیدا کیا جن ماؤں نے ایسے حلالی غیرت مند جوان پیدا کیے، وہ حضور کی عزت کے لیے کٹنا بھی جانتے ہیں، کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ نہیں آ رہے ہیں؟
نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اور میرا جملہ سننا جو اس محفل میں بیٹھا تھک جائے، جس کا حضور کی عزت کے لیے ہاتھ نہ اٹھے، زبان سے جواب نہ دے سکے، اسے ملک باقر صاحب کی طرف سے میں اجازت دیتا ہوں، اسے گھر جانے کی اجازت ہے۔ جو آج اس پرستم دور میں آمنہ کے لال کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنی آواز نہیں ملا سکتا، یہ محمد کی عزت کے لیے جان کیا دے گا؟ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ اور مجھے ایسے جوان کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے وہ بابا ضعیف کافی ہے جو حضور کی عزت کے لیے مرنا بھی جانتا ہوں، مارنا بھی جانتا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ دائرے میں رہ کر، قانون کا احترام کر کے، اداروں کا احترام کر کے، اور یہ جنگ بھی میرے اکابر نے دائرے میں لے کر لڑی ہے۔ ورنہ بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ مرد کلندر ایک اعلان کر کے کہہ دیتا پاکستان میں کل کا سورج جو نکلے گا، کوئی بندہ اپنے گھر میں نہیں رہے گا، روڈوں پہ نکل کر دنیا کو بتائے گا حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ہم گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے، آپ بتاؤ آپ آ جاؤ گے؟ پکی باتیں آ جاؤ گے؟ پکی باتیں آ جاؤ گے؟ کوئی ڈر تو نہیں بیٹھے گا؟ کوئی ڈر تو نہیں جائے گا؟ کوئی خوف زدہ تو نہیں ہو جائے گا؟ تم بات صحابہ کی کرتے ہو، ہم سے بات کرو۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ہم سے کرو۔ اعتراض ابو بکر پہ کرتے ہو، ہم سے کرو۔ اعتراض خطاب کے بیٹے 22 مربع میل پر جو حکمرانی کرتا رہا، اس کی بات کرتے ہو، ہم سے کرو۔ آج 1500 سال گزرنے کے بعد میں نبی کے لیے لچک نہیں دکھاتا۔ صدیق کیسے دکھا سکتا ہے؟ دکھا سکتا ہے؟ زور سے، اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے۔ ہمیں صحابہ نے یہ سبق پڑھایا ہے، ہم صحابہ کے ماننے والے۔ حق نواز کا نام مرشد ہے، حق نواز میرا مرشد ہے جس نے مجھے غیرت پڑھائی ہے، مجھے منطق اور استاد نے پڑھائی ہے، مجھے تہذیب اور استاد نے سکھائی ہے، مجھے بخاری اور نے پڑھائی ہے، غیرت حق نواز نے سکھائی ہے۔ سکھائی ہے نہیں سکھائی ہے؟ بھائی سکھائیے نہیں سکھائیے؟ اور مظفر گڑھ والوں سے میں یہ جملہ کہتا ہوں، اچھا نہیں لگوں گا، ہمیں غیرت حق نواز نے سکھائی ہے۔ انہوں نے حق نواز کے نام پر، اس کے کاز پر جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو بتایا ہم پاک پیغمبر کی عزت کے لیے بھی اپنی جانیں دے سکتے ہیں، اور ہم پاک پیغمبر کے سسر ابو بکر کے لیے بھی جانیں دے سکتے ہیں۔ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ اور میں اگر کہوں یہ ڈھلے بندے دا کام نہیں ہے، یہ تکڑے بندے دا کام ہے۔ یہ ڈھلے بندے دا کام نہیں ہے۔ اور ڈھلا بندہ یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ ایک ڈھلا بندہ ہی جائے آکھے میں نبی ہاں، وہ ڈھلا آئی، کانا بھی آئی، لولا بھی آئی، لنگڑا بھی آئی، بغیرتی آئی، پاگل ہی آئی، احمق ہی آئی، جتنے میں نہیں آدھا پیا نا اسٹیج دے احترام ہے تو سمجھ جاؤ، سب کو جائی ہائی کوئی نا۔ میں نے حضرت 3 دن پہلے سائیوال میں ایک پروگرام تھا، مولانا صاحب ساتھ تھے، مولانا مسرور صاحب، وہاں میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا اس نے امیر شریعت کو یہ جواب میں پیغام میں کہا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا نا تو دلیل دے تو نبی کیسے ہو گیا، اس نے کہا میں نبی اس لیے میرا نام قرآن میں، میرا نام توجہ ہے تو سے توجہ کرو، میں گال کروں، توجہ کوئی نہیں، میں کوئی نہیں، میں بڑا تھکا بتا، اللہ دی قسم ہے میں بڑا تھکا بتا، میں بڑے سفر کی تھی بتا، 2 دن تو میں نیندر کوئی نہیں کی تھی، یقین جانو، میں صبح بھی 2 گھنٹے سوتا ہوں، کل صبح بھی 2 گھنٹے سوتا ہوں، پورا دن سفر۔ آجو ساڑھے ایک دوست ہیں، میرا رفیق سفر، میرا ساتھی ہے، وہ جو سوسر دن انتقال ہو گئی، پورا دن اتھے رہے ہیں، قبرستان رہے ہیں، دفنہ اور سارا جنازہ اور سارے معاملات صاحب اتھائیاں سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، دن بڑی گرمی ہے، تو اڈے کو زیادہ تھکا ودا تو ترو تازہ ہو کے باؤ تو 4 گھنٹے میں نے اسٹیج تو لہا کے دکھاؤ۔ اگر تو تھکے بیٹھے ہو تو اللہ دی قسم تو اڈے تو زیادہ تھکے ہوئے، سمجھ آمدی پئی؟ سارے نام دی پئی؟ سمجھ آمدی پئی؟ تھکا دی کوئی نہیں بیٹھا، جیڑا نہیں تھکا بیٹھا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ، میں آنکھاں ایڈے شریف لوگ ہی سبحان اللہ، مظفر گڑھ والے ہو، کراچی تک تو چرچے تو شریف ہو، سبحان اللہ۔
سمجھ آتی پئی ہے بھائی تھے اتفاق کریں نا کہ نہیں ملے مظفر کرا لے اتنی دور تم توجہ بابا جی تو نعرہ لے اللہ تم جزا خیر دے اس گل تے نعرہ بندا نہیں اللہ جزا خیر سمجھ آتی پئی ہے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے اس نے کہا میرا نام قرآن میں کدھر حضرت عیسیٰ ہے انہوں نے کہا وہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا احمد تو تیرا نام نہیں ہے تیرا نام تو غلام ہے اور غلام تیرے عقیدے کی نفی کر رہا ہے تو غلام ہے احمد کیسے ہو گیا سبحان اللہ اس نے کہا نہیں میرے ابے نے غلام ایویں لگا دیا تھا میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھنا اچھا اتنی بڑی بات کرنے والا تیرے ساتھ ایویں ہوتا ہے تو خود ایویں ہے اس نے کہا جی ایسے ہو گیا ایویں لگا دیا حضرت بخاری نے فرمایا میرا نام عطا اللہ عطا میرے ابے بھی ایویں لا چھوڑیا بھائی کملیا بھوریا میں اللہ تھی کہ ہم 1,24,000 نبی بھیجن تائیں جیاں بغیرت ایک کوئی نہیں نبی سارے عزت والے نبی سب عظمت والے کوئی نبی عیبدار نہیں تھا سب نبی بے عیب تھے نہیں تھے کسی نبی میں کوئی عیب کوئی لنگڑا کوئی لولا تھا اس نے کہا تو اپنا علاج کرا اور یہ جڑا گھسیٹی اتنا تو پتہ ہونا چاہیے سارے کام مولوی کرے نہ کرائے گا آپ ہی ہیل کے تھی وہ تھوڑا بہت کام مولانا انہوں ہیل کا کرو تھوڑا بہت یہ بھی کریں یہ سارے کام آدھن مولوی کرے بھائی جڑے مولوی انہیں گال کریں دے آدھن مولوی سے فلاں گال رہ گئی کوئی کام تو صحیح کرو کوئی یاد دھیانی کرا چھوڑیا کرو تھوڑی تھکاوٹ دسیندی پئی ہے گال مکاوی ہے مولانا نام دے پن تھوڑے سامنے آسن جڑے ویلے حق نواز آسی نا یارو ایک گل آپس دیئے کر گنو آپس دیئے کہیں بے کو نہ دسائے کہیں بے کو لوگ حق نواز دنا گھیتی ودن بڑی عزت کمائی ودن کیا گھیتی ودن حق نواز دا نا گھیتی ودن اتنی عزت ہے کہ جڑا آپ حق نواز ہوئے توجہ توجہ نعرے لا گنو حضرت آمڑ علیہ میں گال کرنے دے گال سمجھ آندی پئی ہے میں کہ کوئی بندہ حق نواز کا نام لے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کوئی بندہ حق نواز کی بات کرے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کوئی بندہ حق نواز کے مشن پہ ڈٹ جائے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کوئی بندہ حق نواز کا گلی گلی جا کر پیغام سنے خدا نے اتنی عزت دی ہے اس شخص کی عزت کوئی کم ہے جس کی رگوں میں چلنے والے ان کا نام حق نواز ہے نہیں ہے نہیں ہے اللہ کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے نے ہمیں شعور دیا ہے یہ وہ گھرانے ہے جس گھرانے نے ہمیں صدیق سمجھایا یہ وہ گھرانے ہے جس گھرانے نے مجھے فاروق سمجھایا یہ وہ گھر ہے جس گھر نے مجھے عثمان کی عزت سمجھائی یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے نے مجھے صحابہ اہل بیت کا احترام بتایا اور جس دروازے نے اتنے احسان کیا اس دروازے کو بھلایا جا سکتا بھلایا جا سکتا ہاتھ اٹھا کر بھلایا جا سکتا اس دروازے کو نظر انداز کیا جا سکتا اس سے تعلق توڑا جا سکتا اس سے محبتوں کا رشتہ ختم کیا جا سکتا نہیں ہے بلکہ یہ اس دروازے اور اس گھر میں رہنے والے افراد کا حق ہے کہ ان کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کیا جائے ان کے نقش قدم پہ چلا جائے حق ہے یا نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے حق بیٹھ جائے حضرت آئیں گے پھر کھڑے ہو جاؤ حق ہے یا نہیں ہے بھائی یہ حق ہے یا نہیں ہے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت آج 1500 سال کے بعد میں اپنی محبت کا اعلان کروں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مجھے عمر سے محبت آج میں 1500 سال کے بعد محبت کا اعلان کروں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مجھے عثمان سے محبت آج 1500 سال کے بعد میں مظفر گڑھ میں کھڑے ہو کر صحابہ اہل بیت سے اعلان محبت کروں سکھانے والوں کا نام حق نواز ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاج
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، ثقافت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی۔